الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری 21 کتاب سے حدیث سبق جو ہے 610 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجھے بکری کے کھر کی دعوت بھی دے تو میں اسے بھی قبول کروں گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجھے بکری کا کھر بھی تحفے میں دے تو میں اس کے ہدیے کو بھی قبول کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کتنی معمولی شے ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی مجھے دعوت میں بلائے اور دعوت معمولی سی ہو، بکری کا کھر بھی مثال دے کے بتائی جا رہی ہے، تو میں اس کی دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ اور کوئی تحفہ کوئی مجھے ہدیہ دے دے تو اس کے ہدیے کو رد نہیں کروں گا، اگرچہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کروں گا۔ کہ ہدیے کو قبول کرنا جو ہے سنت رسول اللہ کی ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، رد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو صلہ رحمی کی عمدہ مثال قائم ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ ذرا سی باتوں پر رنجشیں، کوئی کہتا ہے میں اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا، یہ میرے یہاں نہیں آیا تھا، میں اس کو نہیں بلاؤں گا، اس نے یوں کہہ دیا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے نفرتیں کیا ہوں گی، بولیے بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اور نفرت کو ختم کرنے والی چیز اور محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے، وہ ہے ہدیہ ہے یا تحفہ ہے۔ اردو فرماتے ہیں تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں خلوص کے ساتھ دعوت دے تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے، اگر جب کہ کوئی شرعی مجبوری تمہارے آڑے نہ جائے۔ منقول ہے کہ امام اہل سنت کے پاس ایک چھوٹا معصوم سا بچہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر فرمایا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ہمیں دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ چھوٹا بچہ دعوت کر رہا ہے امام اہل سنت کی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ کی کامل ولی ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں مسائل کے اندر۔ اب ان کی عاجزی اور سادگی دیکھیے، جھولی کا دامن پکڑا ہوا ہے بچے نے اور کہا کہ ہم یہ کھلائیں گے، اپنا دامن آگے کر دیا۔ کیا دیکھا؟ معاش کی دال اور چند مرچی جھولی کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے۔ دعوت قبول کر لی۔ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے قریبی تھے، خادم تھے، ان سے کہا، ان کا نام تھا حاجی کفایت اللہ صاحب، ان سے کہا کہ ان کا گھر دیکھو، پتہ کرو، اور کل صبح 10 بجے ان کے یہاں دعوت میں جانا ہے۔ دن مقرر ہو گیا، الگ صبح جو وقت متعین تھا آپ اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہا بھائی چلیں دعوت میں؟ بولے جی حضور والا چلیے۔ بولے پتہ کر لیا مکان کہاں ہے؟ بولے جی ہاں پتہ کر لیا۔ جب آپ گھر پہنچے تو وہ بچہ پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا، اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے اس نے دیکھا نا امام اہل سنت کو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کو، آواز لگائی مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، جس طرح کوئی ہمیں لے جائے بلا کر گھر پر اور بچہ آواز لگاتا ہے۔ پھر آپ باہر کھڑے رہے، پھر آپ کو اندر بلایا گیا۔ کیا دیکھا؟ سادہ سا مکان، بالکل سادہ سا مکان کو دیکھ کے غربت کا عالم معلوم ہوتا تھا۔ بہت سیدھا سی چٹائی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بولے بیٹھ جائیے۔ اور وہ جو دال دکھائی تھی اس نے، آپ غذا کے معنی بڑے حساس تھے، ہر غذا نہیں کھاتے تھے، تو وہ ایک پلیٹ کے اندر وہ ماش کی دال لا کے رکھی اور باجرے کی موٹی وہ روٹیاں، جو کہ امام اہل سنت اس کو تناول نہ فرماتے تھے پرہیز کی وجہ سے،
تو حاجی کفایت اللہ صاحب فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ یہ امام علیہ السلام اس کو کھائیں گے کیسے. جب سامنے لا کے رکھی اور ہاتھ دھلوائے گئے، جب ہاتھ دھو کر آئے، دسترخوان لگایا گیا، رات میں بیٹھے، اس نے کہا کہ جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ ایک نارچی کا گھر ہے. نارچی سے کہتے ہیں جو نکارہ بجانے والا ہو. تو امام علیہ سنت کو بات پسند نہ آئی، کہا پہلے کھانے دے دیا ہوتا، بعد میں بتا دیتے. پھر جب بچے سے پوچھا بتاؤ بیٹا تمہارے ابا کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، تو ماں نے جواب دیا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یتیم ہے، انتقال ہو گیا ہے اس کے والد کا. وہ کسی زمانے میں نقاشی کا کام کرتے تھے، مگر اپنی زندگی میں انہیں اس کام سے توبہ کر لی تھی. اب یہ بچہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بات بتا کے وہ اس پر اشارہ کر رہی ہے کہ اس رزق میں شک نہ کرنا، یہ جو ہم نے کھانے کا استعمال کیا ہے یہ روزی طیب و طاہر ہے. آپ نے اس غذا کو کھایا اور جب کھا کے واپسی آئی، دعائیں دی. جب گھر سے واپسی آ رہے تھے کہنے لگے کہ اگر ایسی پرخلوص دعوت اگر روز مل جائے تو میں روز قبول کروں گا. ابن وقت کا بڑا امام کہ ایسی پرخلوص دعوت اگر مجھے مل جائے تو میں روز قبول کروں گا. دیکھو یہ تھے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنے والے لوگ. اگر تمہیں کوئی دعوت دے، اگرچہ بکرے کی کھر کی ہی کیوں نہ ہو، اسے ضرور قبول کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.